اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب ما جاء فی صفت الحوض کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 206 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت الحوض، یہ باب حوض کوثر کی صفت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے بشر بن شعیب ابن ابو حمزہ سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد شعیب ابن ابو حمزہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی حوضی من الاباریق بعدد نجوم السماء، کہ بے شک میرے حوض میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے بقدر سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق اس سند کے ساتھ. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن نیزک البغدادی قال حدثنا محمد بن بکار الدمشقی قال حدثنا سعید بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن محمد ابن نیزک البغدادی نے، انہوں نے محمد بن بکار الدمشقی سے، انہوں نے روایت کی سعید بن بشیر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل نبی حوضا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، بے شک قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. تو جب ہر نبی کا حوض ہوگا تو مطلب ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس آ کر پانی پیے گی. وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ، اور تمام انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے سب سے زیادہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے حوض پر آئیں گے. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد روى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح، اور کبھی اس کو روایت کیا ہے اشعث بن عبد الملک نے حسن سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن نقل کیا ہے، اور اس میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کیا، اور یہی صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک اس باب کے ان روایات سے، پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ حوض کوثر پر کثیر تعداد میں آبخورے ہوں گے، اتنی تعداد میں کہ جس طرح آسمان پر ستاروں کی تعداد ہے، مطلب بے شمار ہوں گے. اور دوسری روایت سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہی کہ ہر نبی کا اپنا ایک حوض ہوگا، اور ہر نبی کے پاس اس کے امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور تمام انبیاء کرام آپس میں اس بات کے اوپر فخر کریں گے کہ
کس کے حوض پر سب سے زیادہ پانی پینے والے آئے، یعنی جس نبی کے حوض پر سب سے زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے تو وہ باقی سب کے اوپر فخر کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میرے حوض سے پانی پینے والوں کی ہوگی، اور یہ بات بالکل یقینی، اس میں قطعی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي أَرْجُو فرمایا، مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب جو بات قطعی اور یقینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں فرمایا کہ جس سے بعض لوگوں کے دل و دماغ میں شک آ رہا ہو؟ تو یاد رکھیے گا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ایسا فرمایا، ورنہ آپ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کے حوض پر پینے کے لیے آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی صفت اوانی الحوض، یہ باب حوض کے برتنوں کے صفت کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا محمد بن مہاجر عن العباس عن ابی سلام الحبشی، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے یحییٰ ابن صالح سے، انہوں نے محمد بن مہاجر سے، انہوں نے عباس سے، انہوں نے ابو سلام الحبشی سے، انہوں نے کہا بعث الی عمر بن عبد العزیز فحملت على البرید فلما دخل علیہ قال یا امیر المؤمنین لقد شق علی مرکبی البریدہ۔ ابو سلام حبشی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، اور سفر کے لیے میرے طرف برید یعنی خچر پر سوار ہونے کے لیے مجھے خچر بھیج دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس داخل ہوئے تو ان کو عرض کیا، اے امیر المؤمنین، برید والی سواری مجھ پر شاق گزری۔ فقال یا ابا سلام، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو کہا، اے ابو سلام، ما اردت ان اشق علیک ولكن بلغنی عنک حدیث تحدثه عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحوض فاحببت ان تشافہنی۔ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے جو آپ کو بلایا ہے تو اس لیے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، تو میں نے اس بات کو پسند کیا، میں نے چاہا کہ میں آپ سے بالمشافہ یعنی براہ راست وہ روایت سن لوں۔ قال ابو سلام حدثنی ثوبان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلام نے فوراً کہا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ارشاد فرمائی کہ انہوں نے فرمایا، حوضی من عدن الی عمان البلقاء، میرے حوض کی عدن سے لے کر عمان بلقاء تک جتنی فاصلہ بن رہا ہے، مقدار بن رہی ہے، اتنا میرے حوض کی لمبائی ہوگی۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ واکوابہ عدد نجوم السماء، اور اس کے آبخور آسمان کی تعداد کے بقدر ہے، یعنی بے حساب ہے، بہت زیادہ ہے۔ من شرب منہ شربتا لم یظمأ بعدها ابدا، جو شخص بھی ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اول الناس ورودا علیہ فقراء المہاجرین الشعث رؤوسا الدنس ثیابا الذین لا ينکحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد۔ اس حوض پر پانی پینے کے لیے سب سے پہلے آنے والے لوگ فقراء مہاجرین ہوں گے،
دنیا میں جن کی حالت یہ تھی کہ جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے تھے، جو خوشحال گھرانوں کی لڑکیوں سے نکاح کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے، اور جن کے لیے گھروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَلَكِنِّي نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِيَ السُّدَدُ نَكَحْتُ فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل صوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو ناز و نعم والی پردہ اور خوشحال عورتوں سے نکاح کیا ہے، اور میرے لیے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں۔ میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کیا ہے، ان کا والد یہ حکمران تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنا سر اس وقت تک نہیں دھوتا جب تک وہ غبار آلود نہ ہو جائے، اور میں اپنے اس کپڑے کو اس وقت تک نہیں دھوتا جب تک وہ میرے جسم پر ہو، یہاں تک کہ وہ میلا ہو جائے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن معدان بن ابی طلحہ عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو روایت کیا گیا ہے معدان ابن ابو طلحہ سے، انہوں نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ و ابو سلام الحبشی اسمہ ممطور، ان کا نام ممطور ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد الصمد العمی عبد العزیز ابن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجونی عن عبد الله ابن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عبد الصمد العمی سے اور عبد العزیز ابن عبد الصمد سے، انہوں نے روایت کی ابو عمران الجونی سے، انہوں نے عبداللہ ابن صامت، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آنیت الحوض، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کس طرح ہوں گے؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبہا فی لیلۃ مظلمۃ مصحیۃ من آنیت الجنت، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ستارے بھی ایسی کہ تاریک رات کہ جس میں بادل بالکل نہ ہوں، اور وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہے۔ من شرب منہا لم یظمأ آخر ما علیہ عرضہ مثل طولہ ما بین عمان الی ایلہ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، جس نے اس سے ایک مرتبہ پانی پی لیا تو وہ پھر آخر تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کی چوڑائی بھی اس کی لمبائی ہی کی طرح ہوگی، یعنی اس برتن کی چوڑائی لمبائی ہی کی طرح ہوگی اس حوض کی۔ ما بین عمان الی ایلہ، یہ عمان سے ایلہ تک ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وفی الباب عن حذیفۃ بن الیمان وعبداللہ ابن عمرو وابی برزۃ الاسلمی وابن عمر وحارثۃ بن وہب والمستورد ابن شداد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس باب میں حذیفہ ابن الیمان، عبداللہ ابن عمر، ابو برزہ اسلمی، عبداللہ ابن عمر، حارثۃ ابن وہب اور مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔ وروی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضی کما بین الکوفۃ الی الحجر الاسود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری حوض کی لمبائی کوفہ سے لے کر حجر اسود تک، یعنی مکہ مکرمہ میں حجر اسود حرمین شریفین، حرم شریف کے اندر جہاں پر لگا ہوا ہے، وہاں تک اتنا لمبا ہوگا۔
जी अजीज तलबाए किराम, इन रिवायात में हौज़ कौसर की वसअत को बयान करने के लिए मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के दरमियानी फासले का जिक्र किया गया है। चुनांचे बाब की पहली रिवायत में अदन और अम्मान अल-बलकाह के दरमियानी फासले का जिक्र है। दूसरी रिवायत में अम्मान और ऐला का जिक्र है यहाँ पर, तो वहाँ की दरमियानी मुसाफत। एक और हदीस में ये ऐला और सनआ यमन के दरमियान जिक्र है। कई रिवायात में महीनों के मुसाफत का जिक्र है, बाज़ में 3 दिन की मुसाफत का जिक्र है। यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो नकल किया उसमें कूफा से हजर अस्वद तक का जिक्र है। तो अगर इस तमाम रिवायात को देखें तो मुसाफत के बयान के लिहाज से रिवायात में तारुज़ पाया जा रहा है। तो इसमें तदबीक किस तरह करेंगे? तो शारिहीन हदीस मुहद्दिसीन इज़ाम ने 2 तरह की इसमें तदबीक जिक्र की है। पहली ये है कि याद रखिए, इन तमाम रिवायात में जो हौज़ कौसर की लंबाई के मुतालिक हैं, इसमें हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई मुतय्यन तौर पर उसको हदबंदी के साथ बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद यहाँ पर सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई की वसअत और ज़ियादती को बयान करना मकसूद है। जैसे बाज़ औक़ात हम किसी को जब बहुत एक चौड़ाई के मुतालिक बयान करते हैं कोई चीज़, तो हम अपने दोनों हाथ फैला देते हैं कि भाई वो इतनी वसीअ है, इतनी कुली कुशादा है। अब वो उतनी नहीं होती, उससे ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात उससे भी कम होती है, लेकिन ज़ियादती के लिए हम इस तरह करते हैं। तो अहादीस में जो मुख्तलिफ शहरों की मुसाफतें तो मुख्तलिफ सामीईन के ज़रिए से बयान की गई हैं। अब जो शख्स जिन इलाकों से वाकिफ़ था तो इनकी मुसाफतों के बारे में उनको इल्म था, तो उसी एतबार से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने उन इलाकों का जिक्र किया। दूसरी तदबीक अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि देखिए, आदद अक्सर की नफ़ी कभी भी नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले थोड़ी मुसाफत का जिक्र फरमाया, फिर वही के ज़रिए से आप सल्लम को जब मज़ीद का बताया गया, ज़्यादती का बताया गया, तो लिहाजा आप सल्लम ने ज़्यादा मुसाफत को बयान किया। तो वो कम, वो मज़ीद में ज़्यादती वाले में पहले से ही दाखिल है। ये अजीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।